بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ابو حسان اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر عافیت سے ہوں گے۔ یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ یہ چیک کر لیجئے، یہ ایک بہت خاص اور نازک عمل بھی ہے، خاص بھی ہے نازک بھی ہے۔ وہ نازک اور خاص کیوں ہے یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ اگر آپ کسی شخص سے راز معلوم کرنا چاہتے ہیں، سوئے ہوا شخص ہے اس سے آپ نے راز معلوم کرنا ہے، یہ ایک ایسا قدیم روحانی عمل ہے کہ سویا ہوا شخص جو ہے نا وہ سارے راز بتا دے گا۔ یہ ایسا عمل ہے، لیکن اس کے حوالے سے میں آپ سے تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں، تجسس کی نیت سے اگر آپ یہ کریں گے تو یہ کام عمل حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر آپ ایسے شخص سے جو آپ کا ہی گھر کا فرد ہے یا کوئی خاندان کا ایسا بندہ کہ جو ایسا راز آپ اپنے سینے میں چھپا کے رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے اگر وہ نہ بتائے آپ کے خاندان کا، گھر والوں کی جان مال کا خطرہ ہو سکتا ہے، اور وہ راز معلوم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ شرعی حدود کے اندر معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خالی تجسس کے لیے آپ یہ معلوم کرنا چاہیں گے تو بھائی یہ عمل کرنا حرام ہے۔ تو یہ اس کے لیے میں نے سب سے پہلے آپ کو یہ بات یہ احتیاط کے طور پر بتا دیے تاکہ آپ اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی لیڈیز ہوتی ہے، بعض اوقات کسی پہ کوئی ایسے حالات آتے ہیں، چاہے وہ بندہ ہو یا بندی ہو، اور وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی ایکس وائی زی کوئی بات ہوتی ہے کہ جس نے اپنے سینے میں دبائی بھی ہوتی ہے، بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں اور وہ اپنے راز بتا نہیں رہا ہوتا، تو بھائی اس کے لیے ایک زبردست بہترین عمل ہے، اور یہ مشہور قدیم عمل ہے اور بزرگان دین نے یہ عمل بتلایا ہے۔ تو اس کو شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ یہ عمل کریں گے تو وہ جو بھی ہوگا، سویا ہوا شخص یا بندہ یا بندی، انشاءاللہ سارے راز اگل دے گا سوتے ہوئے ہی، سونے کے دوران ہی۔ اب وہ عمل کیا ہے، میں آپ کو ذرا قرآن کی آیت کی طرف لے کے چلتا ہوں، پھر سارا عمل آپ کو وہیں ترتیب بتاتا ہوں کہ یہ عمل ہوگا کیسے۔ اچھا جی، یہ آپ دیکھ لیجئے سورہ بقرہ کی، یہ آپ دیکھ لیجئے رکوع نمبر 4 ہے، اور یہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے، یہ آپ چیک کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہاں سے لے کر آپ نے یہ جو آخری آیت ہے، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، یہ آیتیں ہیں۔ یعنی کتنی آیتیں ہو گئی؟ ایک یہ آیت ہو گئی، دوسری یہ آیت ہو گئی، اور تیسری یہ آیت ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ یہ 3 آیتیں ہیں، ان آیتوں کا اسکرین شاٹ آپ لے لیں، اور آپ نے کرنا کیا ہے، اب آپ ذرا اس کی ترتیب سنیے گا۔ اس میں پتہ ہے کرنا یہ ہے کہ اگر تو کوئی بندہ ہے، ٹھیک ہے، تو نابالغ، اگر کسی بندے سے معلوم کرنا ہے تو کسی نابالغ لڑکے کے کپڑے، استعمال شدہ کپڑے، بے شک اس نے اب آپ اس کو پہنا دیں تھوڑی دیر کے لیے اور اس سے اتروا لیں۔ ایسا نہیں کہ 10 دن سے وہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو بلکہ آپ ایسا کریں، کسی سے معلوم کروانا ہے تو کوئی نابالغ لڑکا آپ کے گھر میں ہوگا تو آپ اس کے کپڑے، اس کو کوئی کپڑا پہنا دیں اور پہنا کے تھوڑی دیر بعد اس سے کپڑے اتروا لیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی لڑکی سے معلوم کرنا ہے، کوئی خاتون ہے، تو کسی طرح اگر کوئی نابالغ لڑکی ہے، ٹھیک ہے، گھر میں خاندان میں، تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کو وہ کپڑے پہنوا دیں، صاف ستھرے کپڑے، اور اس کے بعد اتروا لیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کپڑے شمار ہوں گے پہنے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو پہنے ہوئے کپڑے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو نابالغ، اس کے کپڑے جو ہے نا آپ نے لینے ہیں، اور اس کے اوپر یہ آیتیں 3 آیتیں لکھنی ہیں آپ نے اس کپڑے کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور اس کپڑے کے اوپر یہ آیتیں لکھ کر اب آپ نے کام کرنا ہے یہ ہے کہ جو اتوار کی رات ہوگی، اتوار کی رات کو ہی یہ عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور دن میں یہ عمل نہیں کرنا۔ اتوار کی رات کو آج جب 5 گھنٹے رات کو گزر جائیں، ٹھیک ہے، یہ آپ سمجھ لیں، جب اتوار کی رات کو 5 گھنٹے رات کو گزر جائیں تو اس کے بعد اگر وہ شخص جو سویا ہوا ہے یا سوئی بھی ہے، وہ کپڑا آپ نے اس کے سینے پہ رکھ دینا ہے۔ سینے پہ جیسے ہی آپ رکھیں گے تو وہ سویا ہوا شخص جو بھی اس کو راز جانتا ہوگا، جو نہیں بتا رہا، جس کی وجہ سے گھر میں مسئلے مسائل یا خطرات جو ہے نا لاحق ہو سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے راز خود بخود اگلنا شروع کر دے گا، آپ کو کچھ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ تو
تو یہ عمل ہے، لیکن پھر آپ کو تاکید سے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ نے کسی ایسے یعنی ایسے مقصد کے لیے نہیں کرنا کہ آپ کو کوئی تجسس ہو۔ تجسس جو ہے نا وہ قرآن کے اندر خود آیت موجود ہے، ولا تجسسو، تو اگر آپ نے جاسوسی کرنی ہے، تجسس کے طور پر آپ نے عمل کرنا ہے تو یہ مطلقاً حرام ہے۔ ہاں ایسی شرعی مجبوریاں بعض اوقات ہوتی ہیں کہ اگر آپ اس سے راز معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ نہیں بتا رہا تو آپ اس سے معلوم کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، ساری احتیاط وغیرہ بھی، ترتیب بھی بتا دی ہے، تو یہ عمل آپ کریں۔ بہت سے لوگوں کے میسیج آتے ہیں لیکن یہ میں نے عمل بہت پہلے کئی سالوں پہلے بتایا تھا، تو سوچا آپ دوبارہ عمل یہ بتلا دوں۔ ساری ترتیب میں نے آپ کو بتا دی ہے، اگر کوئی اس طرح معلوم کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ تھا بھائی آج کا عمل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوست آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو دیجیے اسی کے ساتھ مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا اور پڑوسی کے حقوق کا خاص خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔